بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہباز چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرینڈز اور فیس بک چینل ڈیلی پوائنٹ۔ آج کی سب سے اہم خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، اور اس اجلاس میں آرمی چیف سمیت جو انٹیلیجنس سروسز ہیں ان کے سربراہان نے بھی شرکت کی، اور تمام جو عسکری قیادت ہے انہوں نے بھی شرکت کی، اور جو وفاقی حکومت کے کیبنٹ کے ممبران ہیں انہوں نے بھی شرکت کی، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری رہا۔ اس کے بعد اس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اس اجلاس میں آج اہم فیصلے متوقع تھے، اور وہی ہوا کہ آج بہت اہم فیصلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے، جس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ کچھ دنوں سے ٹیکنوکریٹک حکومت کی بازگشت جاری تھی اور بڑے لیول پہ جاری تھی۔ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے ہم اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے، اور اس کے بعد کچھ باتیں الیکشنز کے حوالے سے تھیں کہ اسلام آباد کا الیکشنز گورنمنٹ چاہ رہی تھی ملتوی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے الیکشن کمیشن گئی، پھر سپریم کورٹ گئی، اب اس کا فیصلہ آ چکا ہے۔ تو بہت ساری یہ چیزیں آج کے ویلاگ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون سے اہم فیصلے آج ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے الیکشن کروانے کا حکم آ گیا عدالت کی جانب سے، اور عدالت نے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھاگنے نہیں دیا اور الیکشنز میں لے کے آئے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔ اس کے بعد اور بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ حکومت نے آج سب سے بڑی جو پیش رفت تھی وہ یہ تھی کہ حکومت نے نگران حکومت کے لیے بیسیکلی سوچنا شروع کر دیا، اور اس کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ حکومت کے بڑے اہم وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ صاحب نے ایک بڑا آج اہم اشارہ دیا، اور ایک بات کرتے ہوئے بہت اہم باتیں بھی کی، وہ ساری ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی جانب سے بلایا گیا۔ کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہوئی، وہ ملاقات بڑی ہنگامی ملاقات تھی۔ اس کے بعد آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس کے بعد پھر سے وزیر اعظم کی بڑی ہنگامی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، وزیر خارجہ جو ہے وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر، ان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی وزیر اعظم سے آج بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد علیحدہ سے بھی ملاقات ہوئی، 1-on-1 ملاقات ہوئی، ادھر سے زمان پاک میں ملاقاتیں جاری تھیں۔ قومی سلامتی کمیٹی میں آج جو فیصلے متوقع تھے وہ ایک تو حالیہ جو دہشت گردی کی لہر اٹھ رہی ہے، اور جو بہت زیادہ دہشت گردی، اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ بہت زیادہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی نئی لہر جنم لے رہی ہے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی تھیں۔ پھر یہ ایک فیصلہ متوقع تھا کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ چیز بڑی اہم ڈسکس ہونی تھی کہ جو ملک کے اندرونی انتشار ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، ملکی ادارے جو ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا چیزیں کیا اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں بھی تھیں، آج اس میں ڈسکس ہوئیں۔ سب سے پہلے تو آج جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا جی، تو وزیر خزانہ صاحب ہیں انہوں نے جو اقتصادی چیلنجز ہیں، معیشت کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کے اوپر بریفنگ دی، اور یہ بات کی کہ معیشت اس وقت سنگین مسائل کا شکار ہے۔ آج پاکستان کے جو ریزرو ہیں، فورن ایکسچینج ریزرو، وہ پچھلے 10 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ تقریباً $5.8 بلین رہ گئے ہیں۔ یہ شاید پاکستان نے پچھلے 10 سال میں اتنے کم ریزروز نہیں دیکھے۔ یہ اس سے پہلے شاید جو 2011-12 کا دور تھا، آصف علی زرداری صاحب کا جو دور تھا، اور وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا ایک جو ہے خوفناک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک دور تھا۔ بہت ہی اس دور میں معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، یہ بات آج تک بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ اس دور کے سٹیٹس ہیں کہ $5.8 بلین جو ہے وہ ریزرو آج پاکستان کی 10 سال کی کم ترین سطح کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے اوپر وزیر خزانہ صاحب نے بریفنگ دی، اور اس کا جو اعلامیہ بعد میں جاری کیا گیا وہ یہ جاری کیا گیا کہ ملک کے اندر کسی قسم کے انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید بہت سارے لوگوں کا رستہ روکنے کی بھی بات ہوئی، ان کا رستہ روکا جائے۔ اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے اوپر بات ہوئی۔ تو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تو آج گورنمنٹ نے خود وزیر قانون صاحب نے اس کو بہت جو ہے کیٹیگوریکلی جو ہے اس کا دروازہ بند کر دیا، اور وزیر قانون نے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی صورت میں جو آئین ہے پاکستان کا آئین، اس میں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جتنے بھی چیلنجز دہشت گردی کے بارے میں اعلامیہ یہ جاری کیے گئے کہ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا،
اور ان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اب کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ افغان جو بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی اور دہشت گردوں کو آنے کا راستہ مل رہا ہے افغانستان کے تھرو، اس کے اوپر افغان طالبان سے مسائل ہوں گے، مسائل کے اوپر بات ہوگی، اور تمام تر جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کے لیے پاک فوج نے یہ اعادہ کیا ہے کہ وہ بالکل تیار ہے اور کسی بھی قسم سے چیلنجز سے نپٹنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ان سب کو آنی ہاتھوں سے کچلا جائے گا، چاہے وہ اندرونی دشمن ہوں یا بیرونی دشمن ہوں۔ یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے ایک بری خبر ہے کہ اب پاکستان کے ادارے جتنے بھی ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ سے دہشت گردی کی لہر نہیں آنے دی جائے گی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، آج سپریم کورٹ میں ایک بڑا کیس سنائی دیا، اور اس کے بعد یہ کیس تقریباً پچھلے 2 دن پہلے الیکشن کمیشن میں تھا۔ اس سے پہلے حکومت نے ایک سفارش کی الیکشن کمیشن کو، اور وہ جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات تھے وہ الیکشن کمیشن نے ملتوی کر دی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بڑی باتیں بھی کی، پریس کانفرنس کی، اور فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے وہ شاید نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پہ کھیل رہا ہے، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد نون لیگ وہ جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے یہ بات کی کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے، اور اس کے بعد الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا۔ اب پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا، الیکشن کمیشن کے اندر بہت ساری پارٹیوں نے اپنے دلائل دیے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہ بات کی کہ ہمارے جو امیدوار ہیں، امیدواران سارے، وہ اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں، انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے اور اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں۔ 31 دسمبر کو الیکشنز ہونا تھے، جو الیکشنز ملتوی ہو گئے۔ تو اب سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف گئی، وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کیا۔ آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سماعت کی، اور سماعت کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کو بھی بلایا، اور الیکشن کمیشن سے بھی پوچھا کہ آپ الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہیں؟ تو الیکشن کمیشن نے جواب دیا ہم الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسلام آباد میں حکومت نے یہ بات کی تھی کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے الیکشنز نہیں ہو رہے، ہماری طرف سے صرف اور صرف سامان پہنچانا ہے اور عملے کی ڈیوٹی لگانی ہے۔ جس کے بعد آج بڑا ایک جو جھٹکا نون لیگ کو یہ لگا ہے کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشنز جو ہیں 101 یونین کونسلز کے اوپر جو الیکشنز ہیں وہ 31 دسمبر کو ہوں گے۔ یہ الیکشن ڈیلے کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت سارے اداروں کی اسیسمنٹ رپورٹ یہ تھی کہ شاید ان الیکشنز میں اگر 100 یونین کونسلز ہیں تو 70 جو ہے وہ 60 65 70 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بڑا ایزیلی جیت رہی ہے، اور اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بھی زیادہ ہے، اور وہ چارج ووٹر ہے۔ تو اسی وجہ سے شاید نون لیگ یا وفاقی حکومت جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جائے۔ آج اعظم نذیر تاڑ صاحب وزیر قانون ہیں، انہوں نے بات کی، پریس کانفرنس تو نہیں تھی، خیر ایک وہ چلتے ہوئے میڈیا ٹاک کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے جس کی بازگشت بڑی سنائی دے رہی ہے، اور بہت زیادہ ایون کے حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو یہ بات کی تھی کہ ہم اس کی بھرپور مزاحمت بھی کریں گے اور پاکستان میں کسی بھی صورت میں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آنے نہیں دیں گے، اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے اور وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ اس ملک کو سنبھالے، لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اگر اسمبلیاں اپنے مدت پہ جا کر تحلیل ہوتی ہیں تو 60 روز کے اندر، اگر اسمبلیاں قبل از وقت تحلیل ہو جاتی ہیں تو 90 روز کے اندر جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے، اور ہمیں نگران حکومت بنانی ہے، ہم کسی بھی طرح سے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم نگران حکومت کی تیاری کر رہے ہیں اور نگران حکومت کی تیاری کریں گے، اور نگران حکومت کی لے کے آئے جائے کہ کسی بھی صورت میں ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ حکومت کی آج بڑی ایک اہم پیش رفت تھی۔ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مارچ اپریل کے اندر الیکشنز ہو جائیں، تو اب دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے اندر اگر آپ کو پیسے نہیں ملے، کیونکہ 5.8 بلین ڈالر جو ہیں وہ صرف ایک مہینے کی درآمدات کا بل ہے، تو اگر آپ کو جنوری کے اندر کہیں سے ڈالرز نہیں ملتے تو شاید حالات بہت جو ہیں وہ سنگین ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کتنا سیریس لیتی ہے ان حالات کو اور کس طرف جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹرینڈز۔